کیونکہ ویسے تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ نزول اجلال کرتے ہیں، آسمان دنیا پہ. یہ حدیث پاک میں ہر رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور چند منٹوں کے لیے یہ رحمت کی دکان کھلتی ہے، یوں سمجھ لیں، اور آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق دیا جائے، ہے کوئی شے مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے. تو ہر رات کے نہ پچھلے پیر چند منٹوں کے لیے یہ دکان کھلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے. نیک اٹھ گئے، تہجد گزار اٹھ گئے، پرہیزگار اٹھ گئے، جن کی جولیاں پہلے بھری تھی انہوں نے اور بھر لی. وہ ذات دیکھتی ہے جن کے لیے دکان کھلی تھی وہ تو آئے نہیں، وہ پچھلے پہر اٹھ نہیں سکتے، انہیں غفلت اٹھنے نہیں دیتے. اب مقابلہ تھا گناہگاروں کی غفلت کا اس کی رحمت کے ساتھ، تو یہ رات بنا دی اللہ نے، شب برات بنا دی، لیلۃ القدر کی گھڑیاں بنا دی، اور فرمایا نادانو سنو، تمہاری غفلت ہار گئی، میری رحمت جیت گئی. اور بات سنو گناہگاروں، جو رحمت کی دکان ہر سال ہر رات پچھلے پہر کھلتی تھی، وہ اب جس گھڑی آؤ گے تمہیں عطا کر دیا جائے. آج سورج ڈوبا ہے نا، صبح سورج نکلنے تک وہ ہر گھڑی آواز دے رہا ہے، ہر سیکنڈ میں آواز دے رہا ہے، آؤ تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میری عطا میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں چوکھٹ کی طرف آؤ. محدثین لکھتے ہیں اور داتا صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک شخص اتنا گناہگار تھا کہ وہ کبیرہ گناہ کرتا نا، چھوٹے گناہ نہیں کرتا تھا، بڑے گناہ کرتا، اور پھر بازار میں آ کے اعلان کر دیتا. اتنا جابر و ظالم کہ گناہ کرتا اور بازار میں اعلان کرتا کہ میں نے یہ گناہ کیا. 70 بار اس نے کبیرہ گناہ کیا اور 70 بار یہ اعلان کیا اس نے بازار میں. اور پھر جب گھر جاتا نا، رات کو جب سونے لگتا تو چراغ گل کرتا نا، تو پھر قبر کی تاریکی یاد آتی، تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا مولا معاف کر دے، پھر گناہ نہیں کروں گا، تیری قسم کھاتا ہوں، معاف کر دے، پھر گناہ نہیں کروں گا. صبح اٹھتا پھر گناہ کر لیتا، پھر بازار میں اعلان کرتا. 70 بار توبہ کی اس نے، اور 70 بار ہی توبہ توڑ دی اس نے. جب 17ویں بار اس نے توبہ توڑی نا اور جرم کیا، تو گھر میں کونے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. خود سوچ رہا تھا کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. 70 بار کبیرہ گناہ کیا اور 70 بار ہی توبہ کی ہے، اب اگر میں نے توبہ کی تو میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. گناہ بھی چھوٹے نہیں کیے، بڑے کیے، اور 70 بار توبہ کی اور قسم کھائی اس کے نام کی کہ پھر نہیں کروں گا، اور پھر کر لیا. تو اب اتنی بار میں نے توبہ توڑی ہے، میرا رب معاف نہیں کرے گا. داتا صاحب لکھتے ہیں جب یہ سوچا نا کہ توبہ کی بھی کوئی حد ہے، اتنی بار توبہ توڑی، اس وقت غیب سے میرے رب کی آواز آئی، او گناہگار، اور یہ حد بھی تو نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی ہے. کہو اپنے گناہوں کا سوچنے والے سن، یہ 70 بار کی حد بھی تو نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی. تو آواز آئی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اب بھی اٹھ کے آ، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گی. میرے آقا کے غلاموں، یہ توبہ کی رات ہے، یہ گریہ کی رات ہے، یہ نفلوں کی رات ہے. اور کچھ نہ بھی کر سکو نا، تو جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ آج کی رات صرف 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں. سمجھ رہے؟ اتنا کر لیں. عشاء پڑھی ہے تو فجر بھی پڑھ کے جائیں،
اور صرف 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، جو ساری رات جاگنے والوں کو ملے گا وہ تمہاری جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔